بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ نواز شریف کی بنیادی غلطی تو یہ ہے کہ انہوں نے نکالے جانے کے بعد یہ سوال سر عام پوچھ لیا تھا کہ انہیں کیوں نکالا۔ اگر نواز شریف یہ سوال نہ پوچھتے، سر جھکا کر سزا تسلیم کر لیتے اور یہ کہتے کہ مائی باپ تسی تگڑے ہو، میں ماڑا، میں کمزور ہوں، تو بات ختم ہو جاتی۔ لیکن نواز شریف نے جی ٹی روڈ پر سفر کرنا پسند کیا۔ وہ جی ٹی روڈ پر نکلے اور جگہ جگہ جلسے کرتے یہ سوال پوچھتے آئے، کیونکہ وہ سمجھتے یہ تھے کہ انہیں نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ اب پاناما کیس کے الزام تو ان پر ثابت ہوئے نہیں تھے، لیکن ایک اقامہ یا ایک پرچی پر انہیں نکال دیا گیا۔ تو دوسری بڑی غلطی نواز شریف کی یہ تھی کہ جس کیس میں وہ بطور وزیر اعظم امیونٹی لے سکتے تھے انہوں نے نہیں لی اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کورٹ میں چلے گئے۔ تیسری غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو پرائم منسٹر بنانے والی بات نہیں مانی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نواز شریف سے غلطیاں نہیں ہوئی۔ اور سب سے عام بات یہ کہ نواز شریف کو اچھی طرح یہ علم تھا کہ طاقتور حلقے ان سے ناراض ہیں اور انہیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کوئی سیاسی حکمت عملی یا سیاسی حربہ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ نظریاتی بن گئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون میں ووٹ بینک بھی نواز شریف کا ہے اور بیانیہ بھی نواز شریف کا ہی چلے گا۔ اس بات کا اعتراف خود شہباز شریف بھی کھل کر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پارٹی دو قسم کے بیانیے لے کر کیوں چل رہی ہے؟ شہباز شریف اگر مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بند گلی سے نکلنے کے لیے بہترین آپشن سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ساری کی ساری جماعت لڑائی کے بیانیے پر کھڑی ہو جائے، تو پھر بات کون کرے گا؟ بہت سے لوگ اسے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی قرار دیتے ہیں۔ اگر اسے مد نظر رکھا جائے تو پھر نہ تو نواز شریف کا بیانیہ نیا ہے، نہ شہباز شریف کا طرز سیاست کچھ نیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں بیانیے کا تضاد پہلے دن سے موجود ہے، تو پھر نیا کیا ہو گیا؟ اب اگر شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن بہتر حکمت عملی سے لڑ کر جیتا جا سکتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ نواز شریف اگر معافی مانگ لیتے اور اس وقت کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ جاتے، سول سپریمیسی کا خواب نہ دیکھتے اور انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے، تو جیل جانے کی بجائے وہ آج بھی اقتدار میں ہوتے، چوتھی بار پرائم منسٹر بن جاتے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ معلوم ہے کہ عوام کی طاقت نواز شریف کے پاس ہے، لیکن اقتدار کے لیے صرف عوام کی طاقت ہی کافی نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نواز شریف کے پاس اس طاقت کے استعمال کے کئی مواقع آئے، لیکن انہوں نے وہ مواقع اس طرح استعمال نہیں کیے جس طرح کے خیال کیا جاتا ہے۔ جس طرح نواز شریف نے اپنے جلسوں میں، وہ بھی احتجاجی جلسوں میں، ایکسٹریم پوزیشن لی، طاقتور حلقوں کو انتخابی عمل سے نیوٹرل تک کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے مواقع ملنے کے باوجود وہ اس کو کامیابی میں کیوں نہیں بدل سکے؟ حکومت کو گھر نہیں بھیج سکے؟ اس کی وجہ بے شک وہ کچھ بھی قرار دیں، چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ حکومت اپنی ناکامیوں کے بوجھ سے گر جائے، یا وہ یہ چاہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ لیکن کہنے والے تو یہ کہیں گے کہ اپوزیشن حکومت کرانے میں، حکومت گرانے میں ناکام ہو گئی ہے اور نون لیگ اپنے بیانیے کی جنگ میں الجھ گئی ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے، یا پھر شہباز شریف نے نواز شریف کے بیانیے سے کوئی الگ لائن لے لی ہے۔ شریف فیملی میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو نواز شریف اور ان کی جماعت کی سینئر لیڈرشپ، جنہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی پارٹی کو تقسیم نہیں ہونے دیا، پارٹی میں کوئی دھڑا نہیں بنا، کوئی نئی پارٹی نہیں بنی، یا پارٹی کو لوگ چھوڑ کر نہیں گئے، تو شہباز شریف نے بھی اگر نواز شریف کے خلاف جانا ہوتا تو انہیں جیل کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو بیانیے وہ آج لے کر چل رہے ہیں وہ بیانیے ان کا پہلے دن سے ہے۔ تو آج نئی بات کیا ہوئی؟ اگر شہباز شریف نے نواز شریف کے خلاف جانا ہوتا تو وہ قید نہ کاٹتے، حمزہ شہباز کو بھی توڑا جا چکا ہوتا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ بیانیے میں اختلاف ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون نہ پہلے تقسیم ہوئی تھی نہ اب تقسیم ہوگی،
لیکن اس نے بحث و مباحثے کا دروازہ ضرور کھول دیا۔ نواز شریف کی طویل خاموشی کے بعد ٹویٹر پر واپسی اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر قائم رہنے کے اعلان نے یہ کنفیوژن تو دور کر دی ہے۔ کارکنوں اور ورکرز اور سپورٹر کے لیے بیانیہ مزاحمت کا ہی ہے، لیکن جو واحد آپشن کھلا رکھا جائے گا یا جسے کھلا رکھنے کا امپریشن دیا گیا ہے وہ شہباز شریف کی جانب سے مفاہمت کی پیشکش ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ ایک راستہ کھولا گیا ہے، ایک ڈور اوپن کیا گیا ہے۔ اگر اس پیشکش کا مثبت جواب نہیں ملتا تو اس بار ناکامی نواز شریف کی نہیں ہوگی بلکہ ان قوتوں کی ہوگی جن کے پاس ملک میں سیاسی ابتری ختم کرنے کا موقع ہے۔ نواز شریف نے تو اپنے جلسوں میں اور اپنی احتجاجی تحریک کے دوران راستہ بند کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتوں پر باقاعدہ پابندی لگا دی تھی، تو نواز شریف نے وہ راستہ تقریباً بند کر دیا تھا۔ اسے مجھے یوں لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف کے ذریعے یہ راستہ دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور بال اب طاقتور حلقوں کے کورٹ میں ہے کہ کیا وہ ملک کو درست سمت لے کے جانا چاہتے ہیں یا ملک میں سیاسی ابتری ختم کرنا چاہتے ہیں یا یہ مائنڈ سیٹ ابھی تک اپنی پرانی سوچ پر کھڑا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو مسلم لیگ نون کا مفاہمتی بیانیہ سوٹ ہی نہیں کرتا، بلکہ خان صاحب کو جو سوٹ کرتا ہے وہ ہے مزاحمتی بیانیہ۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ جب بھی شہباز شریف مفاہمت کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی نیا کیس کھل جاتا ہے اور نیب انہیں گرفتار کرنے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ اب بھی خبریں زیر گردش ہے کہ ایک بار پھر شہباز شریف کو پکڑنے کی یا گرفتار کرنے کی کہیں نہ کہیں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو نون لیگ کا مزاحمتی بیانیہ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن خان صاحب کو خاصا سوٹ کرتا ہے، اور خان صاحب کی خواہش یہی ہے کہ نواز شریف اور طاقتور حلقوں میں جو فاصلے قائم ہو گئے تھے وہ قائم رہیں۔ اب مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنا مقابلہ کرے گی، مزاحمت کرے گی، تو اس میں فائدہ خان صاحب کا ہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بھی شہباز شریف مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کو اس بات کی فکر کیوں لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں اداروں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے تعلقات بہتر نہ ہو جائیں۔ ایک طرف تو شیر رشید ٹی وی پر بیٹھ کر کھلے عام یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک اداروں کے خلاف بیان بازی بند نہیں ہوگی معاملات بہتر نہیں ہوں گے، تو دوسری طرف جب اس کا جواب آتا ہے اور وہ جواب شہباز شریف کی طرف سے مفاہمت کی صورت میں آتا ہے تو پھر ان کے خلاف نیب متحرک ہو جاتا ہے اور باقی ادارے متحرک ہو جاتے ہیں، پرانے کیس کھل جاتے ہیں، ماڈل ٹاؤن آفس ہیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر غیر جانبدار طریقے سے دیکھا جائے تو شہباز شریف کا مفاہمتی بیانیہ در حقیقت حکومت کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ تو مسئلہ بیانیے کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے رہے تو پھر خان صاحب کی دکان چلتی رہے گی، اور ابھی تک خان صاحب اس میں اچھے خاصے کامیاب رہیں گے۔ تو کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ شہباز شریف کی مفاہمت کی پیشکش اس لیے نہیں تھی کہ وہ نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے یا ان سے الگ سوچ رکھتے ہیں، بلکہ شہباز شریف بھی طاقتور حلقوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑائی ہے نہیں، کرائی جا رہی ہے، مسئلہ سلجھانے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حد تک درست ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا فائدہ مسلم لیگ نون سے زیادہ خان صاحب کو ہو رہا ہے، ورنہ خان صاحب اب تک فارغ ہو چکے تھے، اسٹیبلشمنٹ ان سے جان چھڑا چکی ہوتی، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، خود خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپشن نہیں ہے، نواز شریف ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے مار کھاتی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری ہے کہ وہ ان حالات میں حکومت کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہے۔ اگر نون لیگ اپنی گردن پیش کرتی تو اب تک یہ توق ان کے گلے میں ڈالا جا چکا ہوتا۔ تو اس قسم کی سوچ رکھنے والوں کی مسلم لیگ نون میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کا تجربہ بھی یہ کہتا ہے کہ بیانیے کی بجائے اقتدار پر فوکس کرنا چاہیے، جیل جانے اور تحریکیں چلانے کی کیا ضرورت ہے، تو ذرا سیف رہ کر کھیلنا چاہیے۔ لیکن اہم نقطہ اس میں بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ بے شک لوگوں کی سوچ یہ ہے
اور وہ مریم کے ساتھ جلسے جلوسوں میں نظر نہیں آتے یا فرنٹ لائن پر نظر نہیں آتے، لیکن اہم نقطہ تو یہ ہے کہ وہ پارٹی سے الگ نہیں ہوئے، تو رائے رکھنا کوئی جرم نہیں۔ اور یہ بات بھی درست نہیں کہ مریم نواز کو یا مریم نواز نے کسی کو مائنس کر دیا ہے۔ اب باقی کے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے لیڈر تھے، مریم نے انہیں مائنس کر دیا، وہ کون سا بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے یا مخالفین کے چکے چھڑا رہے تھے؟ تو جس نے یہ کام کیا وہ خود بخود آگے آ گیا۔ اور اس میں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ ہے فطری طور پر، یعنی جو لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، نیچرلی یا فطری طور پر لوگ بہادر لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے بھی اپنا تجزیہ دیا ہے، بہت سینئر صحافی ہے، ذرا ان کا تجزیہ تبصرہ بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنا مزاحمتی بیانیے میں یہ آگے جا رہے ہیں اور جتنا ٹائم گزر رہا ہے دو بیانیوں میں، یعنی مزاحمتی بیانیے میں اور اس میں، اس سے ووٹر کنفیوز ہو گیا ہے، اور ووٹر کنفیوز ہو کے پھر ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر وہ ووٹ کا استعمال نہیں کر پاتا، اور جو خاص کر فلوٹنگ ووٹ ہے جو کہ آپ کو الیکشن جتواتا ہے، جو کہ الیکشن کی گارنٹی ہوتا ہے سطح کی، وہ فلوٹنگ ووٹ آپ کے ساتھ نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس کے اندر تبدیلی کریں، اور اب اس کو الیکٹورل بیانیہ بنائیں، انتخابی بیانیہ بنائیں، جس میں انتخاب جیتنے کی طرف توجہ دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریک سے ابھی اترے نہیں ہیں، ابھی گنجائش باقی ہے، یہ ٹرین مس ہو چکی ہے اس کشمکش کے ہنگام نون لیگ کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ٹرین مس نہیں ہوئی، ابھی پنجاب کے اندر ان کا بڑا ہولڈ موجود ہے۔ اب بھی اگر وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے جو الیکٹیبلز ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اپنا جو مزاحمتی ووٹ بینک ہے اس کو بھی قابو رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے الیکشن کی بات کریں، اس کے مینیفیسٹو کی بات کریں، اپنے انتخابی وعدوں کی بات کریں، مستقبل کی بات کریں، اب ماضی کے قصے سے نکل کے مستقبل کی بات۔ تو اس صورت میں تو پھر سہیل صاحب جو کراؤڈ پولنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو خاموش رکھنا یا کرنا ہوگا، بیک گراؤنڈ میں ان کو لے جانا ہوگا، یہ بھی ممکن ہو پائے گا پھر مفاہمتی عناصر کے لیے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ تو سوئسائڈل ہوگا اگر کراؤڈ پولر یعنی مریم کو ہم یہ کہیں کہ اس کو اندر بھیج دیں، تو یہ تو نقصان ہوگا پارٹی کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف کو الیکشن میں استعمال کیا جائے، ان کو جلسے جلوس کیے جائیں، لیکن جو بیانیہ ہے وہ انتخابی ہو، وہ الیکشن جیتنے والا ہو، وہ صرف مزاحمتی نہ ہو۔ مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ آپ کو اندر سے تو مضبوط کرتا ہے، لیکن آپ کی اسٹرینتھ کو بڑھاتا نہیں ہے، وہ آپ کی اسٹرینتھ کو محدود کر دیتا ہے۔ اب ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے الیکشن جیتنے کے لیے، نہیں تو یہ محدود ہوتے جائیں گے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال یہ کہ نون لیگ کو مزاحمتی بیانیہ ترک کر کے الیکشن کی تیاری کرنا چاہیے اور حلقوں کی سیاست پر فوکس کرنا چاہیے، پوری توجہ سے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ مزاحمتی بیانیے سے حکومت نہیں گرائی جا سکی تو لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ اس لیے انہیں ٹرک کی نئی بتی یعنی آئندہ الیکشن کی کوئی صورت دکھائی جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگلے 2 سال تک مسلم لیگ نون یا جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ گراؤنڈ لیول پہ جائیں اور تنظیمی کام کریں، اور مسلم لیگ نون مریم نواز کو ریسٹ کرا دے۔ جب جلسے جلوسوں کی باری آئے تو انہیں میدان میں اتار دیا جائے، کیونکہ وہ کراؤڈ پولر ہے، اس دوران انہیں تھوڑی بہت ہوا ہوری کی سہولت دی جائے، لیکن کمانڈ شہباز شریف کو دی جائے، حمزہ شہباز ایکٹیو کیے جائے تاکہ وہ تنظیمی کام کر سکیں۔ اور یہ قابل قدر قسم کے تجزیہ نگاروں کی رائے ہے جو مسلم لیگ نون کے دوہرے بیانیے پر خاص سے فکر مند نظر آتے ہیں۔ تو نواز شریف کے لیے ان کا مشورہ یہ ہے کہ وہ مزاحمتی بیانیہ ترک کر دیں، اب نہ وہ دھاندلی کی بات کریں، نہ 2018 کے الیکشن کے کرداروں کا نام لیں، نہ یہ کہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اور اب دھاندلی کی تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ موٹی موٹی اور آسان سی باتیں وہ کر رہے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ نواز شریف کو اقتدار سے کیوں نکالا گیا، پھر بھی وہ بھولے بادشاہوں کی طرح مفت مشورے دے رہے ہیں۔ تو بسط احترام میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ بات کو گھما پھرا کر یا مشکل بات کرنے کی بجائے آسان لفظوں میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے جو دورے بیانیے کی بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مزاحمت کا بیانیہ ترک کریں اور مفاہمت کا بیانیہ جو ہے وہ اپنائیں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ تو بظاہر اس بٹوین دی لائن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے اس کو ریلائز کر لیا گیا، یا اس بات پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ
اب اگلے الیکشن پر جانا ہے اور اس سے پہلے اپنے جو تمام روابط ہیں جن کے اوپر پچھلے 2-3 سال میں لے دے ہو رہی ہے اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ اب سارے سیز فائر پہ چلے جائیں اور وہ اب اگلے آنے والے مرحلہ جو کہ 2023 کے الیکشن ہوں گے اس کے لیے تیاری کریں. تو اگر 2023 سے پہلے بھی الیکشن ہوتا ہے تو بھی اس کی تیاری ہے وہ کر لی جائے، کیونکہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ جلسے جلسوں کی سیاست تو کر رہی ہے، لیکن اگلے الیکشن کی تیاری میں وہ جو جوڑ توڑ کی سیاست، وہ جو لسٹیں بننی، امیدواروں کے انٹرویو، تو یہ سب کام کرنے کے لیے بھی اچھا خاصا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو ایک طرف تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مقامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ ہے وہ بیانیہ جس کو اختیار کرنے کے مشورے لیے اور دیے جا رہے ہیں، باقی سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. شہریار رفیدی گفتگو کر رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ندیم ملک کے ساتھ، دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. جتنی آزادی پاکستان کے اندر صحافت کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کچھ بھی لکھ دیں، کیا کیا کچھ نہیں لکھا گیا. بدقسمتی سے جب سندھ میں صحافی کا مرڈر ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ISI پرائم منسٹر یا حکومت کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے. خدا کے لیے اتنا تو ویٹ کر لیں کہ آپ نے بھی، میں نے آپ کے ساتھ کس کو کہنا چاہیے؟ پرائم منسٹر کو نہیں کہنا چاہیے. پرائم منسٹر از دی الیکٹڈ ہیڈ آف دی کنٹری. پرائم منسٹر تمام اینکرز کو، میڈیا ہاؤسز کے اونرز کو، جرنلسٹ کو ڈائریکٹلی انگیج کرتے ہیں. وہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور لائیو ٹیلی فون کالز لینے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کو بھی ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہیں. ندیم بھائی، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ جتنی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی آزادی اس ریاست میں ہے، میں جب انٹیریئر منسٹر تھا میں نے کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی از لائک اے مدر، اس پر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ہوم لینڈ سیکیورٹی، یہ اینجلا مورکل، ان پر ٹیلی فون کالز ان کے ٹیپ ہوئے. ہوم لینڈ سیکیورٹی میں امریکہ نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہاں پہ جس کے منہ میں جو آئے، کسی کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، ریاستی اداروں کے بارے میں، پارلیمان کے بارے میں، ایسے جب یہ میرے یہ بھائی تارٹ صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ورسٹ ترین الیکشنز، یہ دیکھیں اگر چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو میرے پرائم منسٹر نے اور آپ کو بھی، آپ کے اندر بہت باشعور لوگ ہیں، آئیں ان کو ٹھیک کریں. لیکن مسلسل میں نہ مانوں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ لبرلز اس لیول تک جائیں گے کہ وہ وی لاگز کرتے ہیں. اور پھر یہاں پہ میں ایک باپ ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، میرا جسم میری مرضی، یہ صرف نیریٹیوز ڈیولپ کیے جائیں گے. what is the ultimate objective؟ مجھے ٹرکش میڈیا کو بات کرنے کی آزادی ہوتی تو آج بڑے بڑے تجزیہ نگار اور اینکر سوشل میڈیا پر وی لاگ نہ کر رہے ہوتے. میڈیا کی آزادی کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام نون اینکر اور اینالسٹ جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں یا ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو تنقید برداشت نہیں کرتے، وہ تمام چینلوں سے نکالے جا چکے ہیں اور اب سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں. انہیں باقاعدہ طور پر نوکریوں سے نکلوایا گیا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور آج بھی انہیں گالیاں والیاں دی جاتی ہیں. تو مین اسٹریم میڈیا پر آٹے میں نمک کے برابر صحافی رہ گئے ہیں جو حکومت کے ناقد ہیں. حکومت نے پہلے دن سے ہی میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو خاص اپنے اقتدار میں آنے کے بعد ایک لڑائی تو اپوزیشن کے خلاف لڑی اور دوسری میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے لڑی، اور اس کی وجہ سے آج کئی چینل بند اور اخبارات اور چینل بند اور لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب پتہ نہیں کس منہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میڈیا کو بڑی آزادی ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر ابھی حکومتوں کا اس طرح کنٹرول نہیں ہے، ورنہ اب تک یہاں سے بھی لوگ فارغ ہو چکے تھے. لیکن ان میں سے بھی بہت سو کو پچھلے دنوں شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جا چکی ہے. تو یہ حقیقت عوام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میڈیا آزاد تو ہے، مگر کس حد تک آزاد ہے یہ بھی حقیقت بہت سے لوگوں کو معلوم ہے. اور بڑی اہم اور بریکنگ نیوز یہ ہے
کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی آصم سلیم باجوہ مستعفی ہو گئے۔ آصم سلیم باجوہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وزیر اعظم نے خالد منصور کو سی پیک کا معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے۔ اور اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، یہ بھی آج کل ایک اہم موضوع ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ندیم ملک کے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ دیکھیں بنیادی طور پہ کیا معاملہ ہے، ایک منٹ، دیکھیں بات یہ ہے، یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ آپ کو 29 ارب ڈالر سے زائد کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، پاکستان کے اندر اپنی آ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی فراہم میں نے مخالفت نہیں کی ہے۔ پاکستان کا جو مقدمہ بہتر انداز سے لڑتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ میرے دوسرا مسئلہ کیا ہے، بورڈ نکال دیں گے آپ، نہیں نکلے گا نا، جرمنی سے آ گیا لندن میں نے اس کی مخالفت نہیں کی ندیم صاحب، میں نے بتایا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہی اوورسیز پاکستانی آ کر آپ کی الیکشن کیمپین میں فنڈنگ کریں، آپ کو سپورٹ کریں۔ بہت سارے لوگ علاقوں میں لوگ باہر گئے ہیں، لوگ جانا چاہتے ہیں، 9 ملین سے زائد پاکستانی باہر رہتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا یہ آئینی ایشو ہے، آپ کا آئین جس پاکستانی کے پاس شناختی کارڈ ہے، نائکاپ ہے، اس کو جو ہے وہ آپ کا ووٹنگ رائٹ ملنا چاہیے۔ اس کو 18 سال کی عمر سے جو شخص ہے وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، جہاں کا وہ رہنے والا ہے، جہاں کا کشمیر جہاں پر اس کا ووٹ رجسٹرڈ ہے اس کو مل جائے گا۔ نہیں کو اسی طرح آپ پاکستانی کے لیے ایک رکھ لیں، 2 رکھ لیں، کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اور پہلو ڈیبیٹ ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ مکس نہ کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سیٹ دے دیں یا 2 سیٹیں آپ ان کو دے دیں، اس پہ وہ ووٹ ڈال لیں، ایسے ان کی نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کو جہاں جہاں وہ رہنے والے ہیں، جن علاقوں میں ان کے ووٹ بندے کے ہاتھ میں وہاں پر ووٹنا چاہتے ہیں کہ جب چاہے جس جگہ چاہے استعمال کر لیں۔ ایک منٹ، دنیا کے 120 ممالک میں ایکسٹرنل ووٹنگ کا رائٹ ہے۔ دنیا کے 120 ممالک میں آپ کا ہمسایہ ملک ایران ہے، ساتھ ہے، ان کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے، آپ نہیں دے سکتے ووٹنگ رائٹ۔ دوسرا بات یہ، یہی اوورسیز پاکستانی جہاز میں بیٹھ کے عام انتخابات میں جب آتے ہیں تو وہ اپنے حلقوں میں آگے ووٹ ڈالتے ہیں، ڈال کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ وہاں نتائج اس وجہ سے ہیں، ویری بریفلی ان کو یہ لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سسٹم اڑا کے، ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آج تک کچھ کیا نہیں ہے، وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ نون لیگ بھی ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دینا۔ ایک کہاوت ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ جو آنکھوں کے سامنے ہونے والی دھاندلی نہیں روک سکے، اپنے ہاتھ سے ڈالے گئے ووٹوں کو تبدیل کرنے سے نہیں روک سکتے، ان کو اس بات سے تو ڈر لگے گا کہ اوورسیز کے ووٹوں کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، نتائج تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اوورسیز میں خاص سب کا ووٹ بینک ہے اور دوسری جماعتوں کا نہیں ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ٹرانسپیرنسی کا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کو طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ اپوزیشن بھی اس کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ ہر ووٹ تحریک انصاف کو پڑ جائے گا۔ جو اصل خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ اوورسیز کا ووٹ بھی صحیح ہے، ووٹنگ بھی صحیح ہوئی ہے، یا صحیح لوگوں نے ووٹ ڈال کے بھیجے ہیں؟ جب اس ملک میں رہنے والوں کا ووٹ چوری ہو جاتا ہے، جو سر پہ بیٹھے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے نتائج بدل جاتے ہیں، تو پولنگ ایجنٹ ہونے کے باوجود بیلٹ باکس سے ووٹ بھی غائب ہو جاتے ہیں یا زیادہ ووٹ بھی نکل آتے ہیں، اور اوورسیز کی ووٹنگ کے لیے تو پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں تو جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو کم از کم ہر جماعت کا ایک پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے، ایک لسٹ ہوتی ہے، مارک بھی ہوتی ہے۔ تو اوورسیز کے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن یا الیکشن کمیشن کا یہ کام تھا اصل میں ایکٹیویٹی کرنے کا، لیکن یہ انیشیٹو حکومت کی جانب سے اس پر جب زور دیا جا رہا ہے تو پھر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر حکومت اس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ 2 باتوں پہ حکومت کا اس وقت زور ہے، یا پاکستان کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں کام باہر کے ہیں، یعنی ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے اور دوسرا اوورسیز کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے۔ تو یہ دونوں چونکہ حکومت کے انیشیٹو ہے تو اپوزیشن اس بات سے ڈر رہی ہے، یا اپوزیشن کو خدشہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے وہ پہلے سے طے کر رکھی ہیں، کیونکہ یہ تھرو پراپر چینل بھی نہیں ہو رہا، اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور یہ دونوں کام الیکشن کمیشن کی کرنے کے تھے جو کہ حکومت اس پہ انیشیٹو لے رہی ہے۔ تو یہ وہ خدشات ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر اپوزیشن ایگری نہیں ہو رہی۔